اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انتجبہ لولایتہ واختصہ برسالتہ وَأَكْرَمَهُ بِالنُّبُوَّةِ أَمِينًا عَلَىٰ غَيْبِهِ وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وعلیہم السلام اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ وخوفکم من عقابہ۔ میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ تقوی پایا جاتا رہے، ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس کی عظمت کا احساس رہے، یہ احساس رہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسی کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے۔ جمعے کے اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی تو مولا کائنات منبر پر تشریف لے گئے اور ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی خطبے کے حوالے سے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب میں 21 چیپٹر میں تقسیم کیا، 13 چیپٹرز کا ذکر کیا جا چکا ہے، 14ویں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس چیپٹر کا عنوان نصیحتیں ہیں۔ مولا کائنات نے امت مسلمہ کو نصیحتیں کی ہیں، کچھ نصیحتوں کو بیان کر چکا ہوں، آج ایک اور نصیحت کو ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بھی نصیحت بہت ہی عظیم نصیحت ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے دقت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ مولا کائنات نے استعمال کیے ہیں ان الفاظ میں باریکیاں بہت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ ہے نصیحت کا اس خطبے میں، مگر اسے یہ سب ایسا سمجھیے کہ کوزے میں مولا کائنات نے سمندر کو لیا ہے۔ مولا فرماتے وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ۔ 3 الفاظ یہاں پائے جا رہے ہیں، 3 کلمے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ۔ میں ابھی ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی شرح نہ ہو۔ تو پہلے میں ان کلمات کی شرح کرنا چاہتا ہوں جو اس جملے میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے امساک، تمسکو۔ یہ تمسکو کیا ہے؟ اس کا مادہ میم سین کاف ہے، اسی سے امساک آیا۔ روزے میں جو کہتے ہیں امساک یعنی کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا، اسی سے تمسک بھی ہے۔ آپ مشہور و معروف حدیث سنا کرتے ہیں کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے آپ اطاعت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہا۔ اگر تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تمسک، اس کا بھی مادہ مسکا ہے، مسوکا ہوں۔ طالب علم بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام بھی ہیں۔ باب کروما سے ہے یہ۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ میں اصل ریشے میں جانا چاہتا ہوں، جڑ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اس جملے کا صحیح طریقے سے ترجمہ کر سکوں۔ مسکا کے معنی ہے مشکیزے کا پانی۔ مشکیزہ ہوتا ہے جس میں پہلے پانی بھرا جاتا تھا چمڑے کا، وہ اس کے اندر جو پانی ہے مشکیزہ اس پانی کو گرنے نہ دے، باہر نہ آنے پائے، اسے مسوکا کہتے ہیں۔ باب فعل میں لے گئے امساک، امسکا، اس کے معنی ہوئے روکنا۔ لیکن اگر یہ اس کے بعد با آ جائے، حرف حد با آ جائے، حروف جارہ میں سے ہے، تو اس کے معنی بدل جائیں گے۔ اس کے معنی ہو جائیں گے امسکا بے یعنی چمٹنا، وہی کسی سے چمٹ جائے۔
اب یہ معنی اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا۔ میں نے کہا کہ آج یہ جو جملہ ہے بہت ہی قیمتی جملہ ہے اور بہت ہی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، اس میں کچھ علمی باتیں بھی پائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اسما کے معنی کیا ہیں؟ اس کے بعد والا دوسرا امساک کے معنی عرض کیا، پھر اسما ولا تمسکوا باسم القوافر۔ میں عرض کروں گا کہ قوافر کے معنی کیا ہے۔ اسما، آپ اس لفظ کو مختلف صیغوں میں سنا کرتے ہیں اور آپ کا ذہن ان صیغوں سے مانوس ہے۔ عین صاد میم، 3 حرف اس میں پائے جاتے ہیں، اسی سے معصوم بنا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ۔ معصوم یعنی محفوظ، جو گناہ نہ کرتا ہو، جو گناہوں سے بچا رہے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ اسما کے معنی لغت میں کیا ہیں؟ لغت میں اسما کے معنی لسان العرب، ابن منظور کی کتاب ہے، ڈکشنری ہے، لغت کی کتاب ہے، جلد نمبر 12 صفحہ 405 میں فرماتے ہیں العصمۃ القلادہ وجمع اسم۔ اسما قلادہ کو کہتے ہیں، یہ اس کی جمع اسم ہے۔ یہاں پر مولانا نے جمع کا استعمال کیا، اسم۔ قلادہ، قلادہ کسے کہتے ہیں؟ اور جو گلے کا ہار ہوتا ہے، گلوبند جسے کہتے ہیں، اسے قلادہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے مسکہ کے معنی عرض کیے میں نے آپ کو، چپک جانا۔ باسم القوافر، اسم کے معنی میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، قلادہ کے کہتے ہیں۔ کیا استعارہ مولا کائنات نے استعمال کیا، کیسی تشبیہ مولا کائنات نے استعمال کی ہے۔ قوافر، قوافر جمع ہے کافرہ کی، کافر، قوافر جمع ہے کافرہ، جسے کافر مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کافرہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا یہ مادہ کفرہ ہے۔ کفرہ کے کیا معنی ہیں؟ ابن منظور نے لسان العرب میں 3 معنی اس کے بیان کیے ہیں کفرہ کے۔ ایک ہے الکفر نقیض الایمان، کفر ایمان کی نقیض ہے۔ نقیض سے مراد کیا ہے؟ 2 لفظ آپ لے لیں، کلی ہوں اور دونوں کو ملائیں، تو اگر دونوں ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے اور ایک ساتھ دونوں نہیں اٹھ سکتے تو اسے نقیص کہتے ہیں۔ میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا ایک لفظ انسان ہے، ایک لفظ غیر انسان ہے۔ انسان اور غیر انسان میں یعنی لا انسان جسے منطق میں کہتے ہیں، نقیض ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں ایک جسم انسان بھی ہو اور غیر انسان بھی ہو۔ یہ اگر غیر انسان ہے تو یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں نہ یہ انسان ہو نہ یہ غیر انسان ہو، نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ کوئی جسمی نہیں ہے۔ تو نقیض نہ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ایک ساتھ اٹھ سکتے ہیں۔ کفر نقیض ہے ایمان کی، یعنی ایک ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مومن بھی ہو اور کافر بھی ہو، نہیں ہو سکتا، نقیض ہے یہ۔ تو کفر ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، ایک شخص کو مومن بھی کہیں اور وہ کافر بھی کہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کیا مقصد؟ یعنی کوئی نہ مومن ہو نہ کافر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا وہ کافر ہوگا یا وہ مومن ہوگا۔ ایک تو یہ معنی، یعنی بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے جو کچھ لوگ تلاش کر لیتے ہیں۔ مومن ہوگا یا وہ، کیا مقصد مومن ہوگا؟ یعنی اللہ کے اوپر ایمان ہوگا، مومن ہے۔ نہیں اللہ کے اوپر ایمان ہے، اس کا مقصد اس کا ایمان طاغوت پر ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک کفر کے معنی ہے کفر النعمہ، نعمت کا انکار، اس کے لیے نعمت کا انکار۔ یہ ہے نقیض شکر، شکر کے نقیض ہے کفر نعمت، نعمت کا انکار۔ تو یا تو انسان شکر نعمت کرے گا یا کفر نعمت کرے گا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک معنی ہے کفر کے جحود النعمہ، نعمت کا چھپانا۔ یہ نقیض نہیں، یہ ضد ہے۔ نقیض اور ضد میں فرق ہے۔ نقیض اور ضد نہ ایک ساتھ پائے جاتے نہ ایک ساتھ اٹھتے ہیں، مگر ضد کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ساتھ پائے تو نہیں جاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے دونوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر سفیدی اور سیاہی، دونوں کے درمیان یہ ضدین ہیں۔ ایک جسم ایک وقت میں کالا اور سفید ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ جسم ہو نہ کالا ہو نہ سفید ہو۔ تو یہ جحود یعنی چھپانا، کتمان، یہ جو ہے ضد شکر ہے۔ جمع نہیں ہو سکتے مگر ان کا ارتفاع ہو سکتا ہے، اس کی وضاحت بھی بہرحال جتنا ہو سکا میں نے کیا۔ اب میں آ رہا ہوں اصل مقصد کی طرف۔ میں نے یہ مفردات کے معنی آپ کے سامنے عرض کیے۔ ولا تمسکوا باسم القوافر، مولا کہتے ہیں۔ مسکہ کے معنی چپکو مت۔ اسما کسے کہتے ہیں؟ قلادہ، وہ گلوبند۔ قوافر جمع ہے کافرہ کی۔
اس سے یعنی جو گلوبند ہے گلے میں جب پڑا ہوا اس سے مت چپکو. یہ تو ظاہری معنی. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10 وہاں کے اوپر یہ جملہ استعمال ہوا ہے. وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ یہاں کے اوپر آیا. میں نے کئی ترجمے اردو کے دیکھے, لیکن کوئی بھی ترجمہ مطمئن نہیں کر پایا. سب نے اپنے اپنے اعتبار سے ترجمے کیے ہیں. جس مترجم نے جو سمجھا اس نے کر دیا. سب سے اچھا جو مجھے ترجمہ لگا وہ سید العلماء مولانا سید علی نقی نقن صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ, ان کا ترجمہ. آپ نے ترجمہ کیا ہے اور کافر عورتوں سے ازدواجی رشتہ قائم نہ کرو. ولا تمسکوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ, کافر عورتوں سے ازدواجی رشتہ قائم نہیں, کافر عورتوں سے شادی مت کرو. اچھا, اب یہ جو اگر ترجمہ ہے اور یہ معنی ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ, تو اس معنی کا تعلق کیا ہوگا خطبے سے؟ مناسبت دیکھیں. یہاں شادی بیاہ کے مسائل تو مولا نہیں بیان کر رہے ہیں, وہ غدیر کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں, غدیر کا پیغام پہنچا رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں امت مسلمہ کو, اور کہہ رہے ہیں وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ. تو اب اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اب اس کے دو معنی میرے سمجھ میں آئے ہیں. ایک معنی اس کا یہ, پھر آپ غور کریں, قلادہ گلوبند, یہ ہے اسم کوافر, یعنی عورت کے گلے میں جو گلوبند پڑا ہوتا ہے اس میں کشش تو ہوتی ہے, جاذبیت تو ہوتی ہے, وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اس سے چپکنا مت, اس کی طرف نہ جانا. یعنی یہ پوری دنیا کو آپ عورت سمجھ دیں. دنیا جب بشر کی شکل اختیار کرتی ہے تو عورت کی صورت میں آتی ہے, عورت کی شکل میں آتی ہے. تو یہ دنیا ایک عورت کی شکل میں. مولا کہہ رہے ہیں اس کے گلے میں گلوبند بھی پڑا ہے اور بہت چمکتا ہے, بہت وہ تمہیں اپنی طرف کھینچے گا. تو دنیا کی چمک اور دمک سے اپنے آپ کو وابستہ مت کرنا, اگر تو ہمارے چاہنے والا اس سے وابستہ مت کرنا. ایک یہ میرے معنی سمجھ میں آئے. دوسرے معنی جو میری سمجھ میں آئے, جس کا جو میں نے ترجمہ بھی کیا ہے اس فراز کا, صلوات محمد و آل محمد. کفران نعمت, میں کفر کے معنی بیان کیا. کفران نعمت ہے نعمت کے چھپانے والے. ایک کفر کے معنی یہ بھی ہے جحود کے, یعنی چھپانا, حق کا چھپانا. جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں یا جو حق کا انکار کر رہے ہیں ان سے رشتہ قائم مت رکھنا. ایک یہ وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ, یعنی جو لوگ حق کو چھپا رہے ہیں یا حق کا انکار کر رہے ہیں ان سے تعلقات مت رکھنا, چپکنا نہیں ان سے. بہت بڑا پیغام جو مولا کائنات نے دیا ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت غدیر ہے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. تو جب پیغام ولایت پیغمبر اسلام نے پہنچایا تو جناب جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سب سے بڑی نعمت غدیر ہے. تو جو ولایت غدیر کو چھپائے یا اس کا انکار کرے اس سے چپکنا نہیں. کیا مقصد؟ ہم قطع تعلق کر لیں. ٹھیک ہے, معصوم کے کلام کو سمجھنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہر آدمی سمجھ, ارے منع کر دیا ہے, بظاہر منع کیا گیا بے شک, کب دل نہ لگانا. جیسا نہیں خوبصورت عورت اس کی طرف دل چلا جاتا, وہ تمہیں اپنی طرف نہ کھینچے. سمجھتے کہ ظاہری اعتبار سے تم روابط کرو. یہ حقیقت ہے کہ ولایت مولا کائنات کا منکر کوئی مسلمان نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان. یہ اور بات ہے کہ مولا کے معنی میں تصرف کریں کہ مولا کے یہ معنی, مولا کا مانتے سبھی مولا کو, لیکن اب ہمارا کیا وظیفہ؟ وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ, ان سے رشتہ نہ رکھو, ان سے تعلقات نہ رکھو. کیا مقصد؟ یعنی دلی لگاؤ ان سے نہ رکھو, دلی لگاؤ ان سے نہ رکھو. اور ظاہری اعتبار سے 25 سال مولا کائنات رہے, کس طرح سے زندگی گزاری ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے غدیر کو جھٹلایا, جنہوں نے ولایت مولا کائنات کو نہیں مانا. خود مولا فرماتے ہیں خطبے میں, اس طرح سے میری زندگی گزری کہ میری آنکھوں میں کانٹا تھا, گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی. اس کے باوجود مولا کائنات کی کیا سیرت تھی, کس طریقے سے
مصیبت میں آتے تھے تو مدد بھی کرتے تھے، ایک نہیں نہ جاننے کتنی مرتبہ مدد کی، اور ایک نہیں 70 مرتبہ سب نے کہا، بڑے بڑے حکمرانوں نے، خلفاء نے کہا لولا علی لہلاکا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لیکن کیا مولا کائنات کا دل بھی ان کی طرف جھکتا تھا؟ کیا ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے؟ نہیں، دلی اعتبار سے کوسوں دور تھے۔ وہ ایک رواداری تھی، ایک مصلحت تھی، تو مصلحت کے اعتبار سے تو پورے انسانوں سے تعلقات رکھنا چاہیے، پورے انسانوں سے رشتہ رکھنا چاہیے، لیکن حق کو دیکھتے ہوئے ہمارا رشتہ صرف حق سے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی سیرت پر چلیں جو مولا کائنات کی سیرت ہے، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت ہے، ان کے اقوال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کب زمانہ تقیہ کا آتا ہے اور کب زمانہ تقیہ کا نہیں ہے۔ اس طریقے سے ہم ولایت غدیر کو، ولایت مولا کائنات کو دنیا والوں تک پہنچائیں کہ دنیا والے اس ولایت کو سمجھیں تو اس کے قریب آئیں۔ غدیر صرف ایسا نہیں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان، غدیر یعنی عدل و انصاف کا دین، غدیر یعنی عدل و انصاف کا۔ ہر شخص عدل و انصاف کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، ہم لوگوں کو لائیں، غدیر تک لائیں، غدیر تک لائیں۔ جب غدیر تک بھٹکا ہوا انسان آ جائے گا تو اسے عدل بھی ملے گا، اسے انصاف بھی ملے گا، وہ ظلم سے نفرت کرنے لگے گا۔ انشاءاللہ خود گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پروردگار سے دعا ہے میرے معبود ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم مولا کائنات کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اس کے اوپر عمل کر سکیں، ولایت غدیر کو دنیا والوں تک پہنچا سکیں۔ غدیر یعنی حق کی آواز، غدیر یعنی عدل کی آواز، غدیر یعنی انصاف کی آواز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء وصلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی ابن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر العلم الاولین والآخرین وجعفر بن صادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد الحادی النقی والحسن بن علی العسکری وخلف الحادی المہدی وجزک علی عبادک وامنائک فی بلادک صلاة کثیرہ دائمہ اوصیکم ونفسی عباد اللہ بتقوی اللہ۔ اس خطبے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کر رہا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیشہ ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس کا خوف ہمارے دلوں میں رہے۔ اس موضوع میں مناسبت کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے، ذہن میں کیا بڑی
مناسبت ہے. سب سے بڑی مناسبت آپ جو حادثہ جو واقعہ پیش آیا ایران میں، وہاں کے رئیس جمہور پریزیڈنٹ صاحب، وزیر خارجہ، تبریز کے امام جمعہ، بڑی اہم شخصیتیں اس حادثے کا شکار ہوئی اور ان کی شہادت ہوئی. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، آپ تمام حضرات کی طرف سے، تمام ہندوستان کے مومنین و مومنات کی جانب سے امام زمانہ اجر اللہ تعالی ظہور و شریف آپ کی خدمت میں رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی حفظہ اللہ، ان کی خدمت میں تمام مراجع اکرام، مومنون مومنات اور ملت بزرگ شریف ایران کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ جمعے کا خطبہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ شکریہ تمام شیعوں کی جانب سے، قائد محترم تشریف فرما ان کی طرف سے، حکومت ہند کا کہ وزیر اعظم صاحب نے پیغام تعزیت بھیجا اور پھر ایک دن کے سوگ کا اعلان بھی حکومت نے کیا، اور نائب پریزیڈنٹ، نائب صدر جمہوریہ گئے شرکت کرنے کے لیے مراسم میں. بہت بڑی بات ہے. یہ بہرحال تمام شیعوں کی جانب سے یا تمام انسانوں کی جانب سے حکومت کا شکریہ ہے. اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آغا رئیسی کی شہادت کے اثرات کیا ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو. کیا اثرات؟ یہ واقعہ تو بہت ہوا ہے. اچھا، یہ ایران میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی وہاں کے وزیر اعظم اور صدر کو شہادت مل چکی ہے، شہید ہو چکے ہیں. دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ 1 2 3 4 کو راستے سے ہٹا دیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا. وہ ہمارے کچھ مومنین ہیں، وہی بیچارے جلدی سے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا نظام ختم ہو جائے گا، حکومت اسلامی ختم ہو جائے گی. صدر جب شہید ہو گیا، وزیر خارجہ شہید ہو گیا، تو اس کا مطلب پوری حکومت ہل گئی اور حکومت ختم ہو جائے گی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایران میں کوئی شخص حکومت نہیں کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ ایک شخص کی حکومت نہیں، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے وہاں پر، کوئی بادشاہت نہیں ہے. ولایت فقیہ، ولی فقیہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، کوئی شخص حکومت نہیں کر رہا. ایران میں ایک نظام حکومت کر رہا ہے، اور شخص کے جانے سے نظام گرتا نہیں ہے. ایک جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے. حادثہ تو بہت بڑا ہے، اس سے نظام کو کوئی نقصان نہیں. آگئے رئیسی اور وزیر خارجہ اور جو لوگ ہیں ان کی شہادت کے اثرات کیا ہیں. کل ہم لوگ قائد محترم آفتاب شریعت امام جمعہ مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب جو تشریف رکھتے ہیں، ان کی قیادت میں دہلی میں سفارت خانے گئے تھے، ایرانی سفارت خانے تعزیت دینے کے لیے. آغا نے ہندوستان کے شیعوں کی جانب سے ان کو تعزیت دی اور ہم لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. بہت اچھی باتیں کہیں انہوں نے. ایک بات تو میں نے ان سے سوال کیا آغا سفیر سے، میں نے کہا پروپیگنڈا تو ہو رہا ہے، پہلے یہ بتائیے یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ حادثہ ہے یا کوئی سازش ہے؟ کوئی کسی کی سازش یہ حادثہ؟ آغا نے کہا نہیں، یہ حادثہ ہے. اور پھر انہوں نے وضاحت کی کہ حادثہ کیسے، انہوں نے موسم خراب تھا، بادلوں میں آ گیا تو وغیرہ وغیرہ تفصیل سے انہوں نے بیان کیا یہ حادثہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے سوشل میڈیا ہو، گودی میڈیا ہو، جو بھی کہیں، وہ تو رائی کو پروت بنا دیتے ہیں. آخر وہ فلاں کی سازش، ایسی سازش، ویسی سازش. آپ کسی کی باتوں کے اوپر توجہ نہ دیجیے گا، اس بات پر توجہ دیجیے گا جو معتبر ذرائع سے آئے، جو معتبر لوگ بیان کریں. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک حادثہ ہے، ایک سازش نہیں ہے. ابھی تحقیقات ہو رہی ہیں تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر یہ ابھی تک جو بات واضح ہے وہ یہ کہ حادثہ ہے. تحقیقات ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تحقیقات کا جو نتیجہ آئے گا وہ سب کے بتایا جائے گا. ایک بات یہ. دوسرے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں کہ اس حادثے کے اثرات کیا ہوئے. دیکھیے تکلیف تو سب کو ہوئی ہے، لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے کہ خوش کون ہوا. خوش کون ہوا؟ اسلام کے دشمن خوش ہوئے. اسلام کے دشمن خوش ہوئے. وہ دشمن جو خدا نے اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، سب سے زیادہ صاحبان ایمان کے دشمن کون ہے؟ یہی یہود ہیں، یہی صہیونی ہیں، یہ خوش ہوئے. اب اگر
ہمارے صفوں میں کوئی خوش ہو تو اس کا مقصد اس کا رشتہ یہودیت سے ملا ہوا ہے، چلا ہوا، یہ لوگ خوش ہوئے، باقی سب کو تکلیف ہوئی۔ یہاں ہمارے ہندو بھائیوں نے غم منایا، تعزیت کے پیغام بھیجے، بہت اچھی اچھی کلپ بنائی جا کر۔ تو جو بھی انسان ہے اگر اس کے اندر شرافت پائی جا رہی ہے تو مصیبت کے وقت پر وہ مسکراتا نہیں ہے، اگر آنسو بھی نہیں بہاتا تو شریف انسان دوسروں کی مصیبت پر مسکراتا بھی نہیں ہے، تو یہ خاموش رہتا ہے۔ یہ پست لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں جس مصیبت کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی خوشیاں جلدی کافور ہو جائیں گے۔ تکلیف سب کو ہوئی، غم بہت منایا گیا، مگر ہر حادثے کے اثرات ہوتے ہیں، مثبت اثرات ہوتے ہیں، اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ آغا رئیسی کی شہادت نے کیا اچھے اثرات چھوڑے۔ سفیر محترم نے کچھ پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، اور ایک میرے جو سمجھ میں آئے وہ میں دونوں کو ایک ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں 60 سے زیادہ ملک کا ڈیلیگیشن تشییع جنازہ میں گیا تھا، معمولی بات نہیں ہے، تقریباً 60 لوگ، آدھی دنیا سے زیادہ وہاں، کہیں کا صدر، کہیں کا وزیر اعظم، کہیں کا وزیر خارجہ وغیرہ وغیرہ۔ سب سے بڑی بات، سعودی عربیہ سے ایک آدمی نہیں گیا تھا، کسی وزیر خارجہ چلا جاتا، 3-4 بڑے عہدیدار گئے تھے سعودی۔ بحرین سے تعلقات نہیں، بحرین سے، مصر کے وزیر 30 سال کے بعد وہ ایران گئے ہیں، مصر کے وزیر 30 سال کے بعد وہ ایران گئے ہیں، مصر کے وزیر خارجہ۔ سیریا کا تو ذکر نہیں کریں گے ہم، ظاہر سی بات ہو تو کہتے ہیں بھائی ایران کے اس میں ساتھ میں چلو، اور پوری دنیا سے لوگ گئے جا کر۔ امریکہ کی کیا پالیسی اور پروپیگنڈا کیا؟ پروپیگنڈا یہ کیا ہے کہ ایران کا پوری دنیا نے بائیکاٹ کر دیا۔ شہید رئیسی کے خون نے اس پروپیگنڈے کو ختم کر دیا۔ تو تم کہتے ہو کہ پوری دنیا نے ایران کا بائیکاٹ کیا، اگر بائیکاٹ کرتی پوری دنیا ایران کا تو 60 سے زیادہ وفود نہیں آتے۔ اچھا، کوریج کتنی ملی میڈیا میں؟ آپ ہندوستان میں دیکھنا، ہم خود دیکھ رہے تھے، صبح سے لے کر شام تک لائیو پورے چینل۔ میں عربی کا الجزیرہ زیادہ تر دیکھتا ہوں، وہ دیکھ رہا تھا، الجزیرہ بھول گیا کہ غزہ میں کچھ ہو رہا ہے، جب سے حادثہ اس وقت سے لے کر لائیو آ رہا ہے، وہی تقریر آ رہی، یعنی پوری دنیا کی میڈیا کی توجہ کا مرکز ایران۔ یہ ہے شہید کے خون کا اثر، ان کی قربانی کا اثر، توجہ۔ اچھا، ایک اور پروپیگنڈا کیا گیا، ابھی کچھ دن مہینوں پہلے ایران میں الیکشن ہوا تھا، پارلیمنٹ کا الیکشن۔ وہاں پارلیمنٹ کا الیکشن الگ ہوتا ہے، صدر کا الیکشن الگ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کو وہاں مجلس کہتے ہیں۔ تو پروپیگنڈا کیا گیا کہ کم لوگوں نے شرکت کی، شرکت کرنے والے کچھ کم تھے، پچھلے الیکشن سے کچھ کم لوگ نکلے، اب جو بھی وجوہات تو ان کو نہیں بیان کرنا، بہرحال کچھ کم لوگ تھے۔ اب پروپیگنڈا کیا کرنا شروع کیا کہ ایران کی جنتا، ایران کی عوام حکومت سے عاجز آ گئی ہے، وہ مہنگائی اتنی ہے، وہ مشکلات اتنی ہیں کہ ایک کھائی آ گئی ہے حکمرانوں کے درمیان اور عوام کے درمیان۔ عوام نہیں چاہتی، وہ ڈنڈے کے زور پر حکومت کیے ہوئے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا، یعنی عوام حکومت کو نہیں چاہتی۔ شہید کے خون نے اس پروپیگنڈے کو بھی ختم کر دیا۔ لائیو دکھا رہے تھے، چاہے وہ تبریز کا منظر ہو، چاہے تہران کا ہو، چاہے قم کا ہو، چاہے مشہد کا ہو۔ یا تو امام خمینی کی تشییع جنازہ میں اتنا مجمع تھا، یا جنرل قاسم سلیمانی کی، یا ان کی۔ اگر محبت نہیں ہے اپنے حکمرانوں سے تو پبلک سڑک کے اوپر کیوں آئی؟ جو کیمرے چل رہے تھے، عورتیں ایسا بلک بلک کر رو رہی تھی جیسے محسوس ہوتا ہے ان کا بیٹا مرا ہے یا ان کا باپ مرا ہے، اس طریقے سے۔ ایک دو نہیں، وہ تو ماتم کر رہے ہیں، رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ یہ ہیں شہید کے خون کے اثرات، اور یہ اثرات ظاہر ہوتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہیں تک محدود ہے جا کے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص کر نوجوان سماعت فرمائیں توجہ سے۔ ایک درخت کی طرف تشبیہ دی جاتی ہے، سب کی درخت آپ لگاتے ہیں تو ایک مرتبہ درخت لگا دیا، کام ختم ہو گیا، پھل دینا شروع کرے گا؟ نہیں، درخت کو مسلسل پانی دینے کی ضرورت ہے، بڑا بھی ہو جائے تب بھی اسے پانی کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ درخت اگر بڑا ہو گیا تو اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر سوکھا پڑ جائے 2-4 سال دیے تو بڑے سے بڑے درخت بھی سوکھ جائیں گے۔ درخت کو ہمیشہ پانی کی ضرورت ہے۔
کچھ چیزوں کی تشبیہ درخت سے دی گئی ہے، مثلا علم کی تشبیہ درخت سے دی گئی ہے۔ ہمارے لوگوں کے اساتذہ درس اخلاق میں یہ بتاتے تھے کہ بیٹا جس طریقے سے درخت کو مسلسل پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے تمہارے علم کو بھی، اگرچہ درخت بن گیا تمہاری نظروں میں کہ تم عالم ہو گئے ہو، درخت بن گیا، تب بھی سے پانی کی ضرورت ہے۔ علم ایک درخت کی طرح ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کیا ہے؟ تمہارا مطالعہ، تمہارا پڑھنا۔ پڑھ گئے، عالم بن گئے، کتابوں کو خدا حافظ کہہ دیا تو درخت سوکھ جائے گا، کچھ دن ہرا بھرا رہے گا، سوکھ جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزوں کی تشبیہ درخت سے دی جاتی ہے۔ انقلاب جو ایران میں آیا ہے، یہ انقلاب یہ بھی بالکل درخت کی طرح ہے۔ یہ انقلاب جمہوریہ اسلامی ایران جو کمزوروں کا انقلاب ہے، کچلے ہوئے لوگوں کا انقلاب ہے، یہ ایک درخت کی طرح ہے۔ اسے بھی پانی کی ضرورت ہے، مگر اس درخت کے لیے عام پانی نہیں ہے۔ اس درخت کو کس نے ہرا بھرا کر رکھا ہے؟ اس درخت کو کس نے پھل دے رکھے ہیں؟ عام پانی نہیں۔ اس درخت کی سچائی ہوئی ہے تو شہداء کے پاکیزہ خون سے ہوئی ہے، اور ہمیشہ خون چاہیے۔ اس وجہ سے شہادت کا اصل یہ نہیں کہ یہ آخری شہید ہیں ایران کے، نہ یہ آخری شہید ہیں نہ یہ پہلے شہید ہیں۔ لوگ شہادت دیتے رہیں گے، جتنا زیادہ شہادت دیتے رہیں گے اتنا زیادہ یہ درخت پروان چڑھتا رہے گا، اس میں پھل آتے رہیں گے، اور مظلوم اور کمزور عوام اس پھل سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ تو اس کے بہت ہی زیادہ اثرات ہیں، اور وقت نہیں ہے، مجھے احساس ہے گرمی ہے، کچھ لوگ شامیانہ میں بیٹھے ہیں۔ پروردگار آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائیں۔ حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ ثواب محنت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس کام میں جتنی محنت کریں، گرمیوں میں روزہ رکھنے کا ثواب اور ہے اور سردیوں میں روزہ رکھنے کا ثواب اور ہے۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات تو وہ شامیانے میں ہیں، اور زیادہ مشقت ہے عبادت میں۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، اور جو قرآن نے کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ عمل صالح وسیلہ ہے، تو جب پسینہ پوچھیں تو پروردگار سے یہ کہیں میرے اللہ یہ اس گرمی میں جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ عمل صالح، اس عمل صالح کا وسیلہ ہماری حاجت کو پورا فرما، ہماری دعا کو پورا فرما۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں آغا رئیسی کے حوالے سے۔ اہل علم جانتے ہیں، لیکن اکثر نوجوان آغا رئیسی کو اس عنوان سے جانتے ہیں کہ وہ ایران کے راشٹرپتی تھے، ایران کے صدر جمہوریت تھے، ایران کے پریزیڈنٹ تھے، اس عنوان سے جانتے ہیں۔ لیکن ایک عنوان اس سے کہیں بڑا ہے، صدر سے، راشٹرپتی سے، پریزیڈنٹ سے کہیں بڑا ہے، میں سمجھتا ہوں ہزاروں گنا بڑا ہے۔ اس عنوان سے لوگ کم واقف ہیں۔ وہ عنوان کیا ہے؟ خادم امام رضا علیہ السلام۔ آغا رئیسی حرم کے متولی بنے، امام رضا کا روضہ ہے ماشاء اس کے متولی خادم، اگرچہ کوتاہ مدت یعنی کم عرصے کے رہے، لیکن ایک چینج کیا، ایک تبدیلی کی جا کر۔ آپ کے زمانے میں کئی بار گیا زیارت کے لیے، پہلے بھی گیا، ان کے زمانے میں بھی گیا۔ جیسے ہی ٹرین مشہد پہنچی ویسے ہی موبائل کے اوپر میسج آ گیا، آپ کا استقبال کرتے ہیں مشہد میں۔ رہنمائی کے تمام میسج آنا شروع ہو گئے، ہم کس ہوٹل میں رکے ہیں حرم والوں کو پتہ چل گیا، کیونکہ وہاں تو پاسپورٹ وغیرہ سے ہو جاتا ہے پتہ اللہ۔ وہاں پہ دسترخوان امام رضا کا بڑا مشہور، ایک مرتبہ کھانا ملتا ہے، اور کوپن کے لیے لائن لگانی پڑی۔ ان کے زمانے میں ہوٹل میں کوپن آ جاتے تھے، یہ انہوں نے نظام بنایا تھا۔ اردو میں، عربی میں پروگرام پہلے بھی ہوتے تھے لیکن چھوٹے پیمانے پر، اس کو بہت بڑا کر دیا۔ حقیر کو بھی کئی مرتبہ خدمت کا موقع ملا، مولانا کلبہ جواد صاحب بھی وہاں جا چکے ہیں، 2-3 مجلس سے پڑھ چکے ہیں ہمارے سامنے وہاں پر۔ بہت بڑا حال ہے وہاں، اور جو زائرین آتے ہیں اردو زبان کے، وہ کے لیے مجلس، اردو میں مجلسیں، عشرے ہوتے ہیں، 40 کا عشرہ، محرم کا عشرہ، رمضان کا عشرہ۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ مشہد مرکز جہان تشیع ہے، جہان اسلام، دنیا کونے کونے سے آتے ہیں، تو ان کی زبان کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ کوئی ان کو زحمت نہ ہو۔ خادم الرضا علیہ السلام، یہ تو جس خلوص سے آپ نے خدمت کی، امام نے زندگی میں وہ اجر بھی دے دیا۔ میں تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہوں،
حرم میں دفن ہوئے ہیں. کل ان کی تدفین حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوئی ہے. پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، انقلاب اسلام کی حفاظت فرما. ایک اور اہم مناسبت ہے، وقت نہیں رہا، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. بانی انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی برسی ہے. اب دیکھیں ان کی برسی بھی آ رہی ہے اور بڑے اس سے منائی جاتی ہے برسی. دشمن پروپیگنڈا بھی کرتا ہے. میں ایک پیغام آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اگر سمجھ میں آ گیا، امام خمینی کا یہ پیغام سمجھیں، یہ سیرت سمجھیں، اگر یہ ہماری سمجھ میں آ گئے تو پورا دین ہم سمجھ سکتے ہیں. بہت غور سے سماعت فرمائیں، بچوں تک، جوانوں تک اس سیرت کو، اس مرجع کبیر، اس بزرگ رہنما کی سیرت کو پہنچائیں. شاہ کے فوجیوں نے امام کو گرفتار کیا، امام خمینی کو خم سے گرفتار کیا. جو سپاہی یا جو افسر گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے وہ خود کانپ رہے تھے. روب جلال کا یہ عالم تھا. معافی مانگ رہے تھے، آقا مجھے معاف کر دیں، میں تو مجبور ہوں، میں تو نوکر ہوں، شاہ کا حکم ہے اس وجہ سے. مان لو کوئی بات نہیں. گاڑی میں بٹھا کے دوسرے راستے سے تہران لے گئے اور معافی مانگتے ہوئے جا رہے ہیں. تو آقا نے کہا دیکھو تم شاہ سے جا کر کہہ دو اس کے پاس 4 راستے ہیں اور کوئی راستہ نہیں. پہلا راستہ ایک راستہ یہ کہ مجھے پھانسی پہ لٹکا دے، ایک یہ سزا دے دے، سزائے موت دے دے. دوسرا یہ راستہ ہے کہ مجھے جیل میں بند کر دے. تیسرا راستہ ہے کہ مجھے ایران سے باہر نکال دے، جلا وطن کر دے. چوتھا راستہ یہ ہے کہ میں جیسا ہوں مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے. یہ 4 ہی راستے ہیں، 5واں کوئی راستہ نہیں. پھانسی دے دے، جیل میں بند کر دے، ایران سے باہر نکال دے، یا میں جس حال میں اس حال میں رہنے دے مجھے کچھ. میرے پاس ایک راستہ ہے. شاہ کے پاس 4 راستے، میرے پاس صرف ایک راستہ. وہ راستہ یہ، میں جس حال میں رہوں گا اپنی شرعی ذمہ داری پورا کروں گا. جس حال میں ہم کس حال میں ہیں یہ اہم نہیں ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے. ہم گھر میں ہیں، ہم مدرسے میں ہیں، ہم ممبر پر ہیں، ہم مسجد میں ہیں، ہم محراب میں ہیں، ہم کہاں ہیں یہ اہم نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں ہم جہاں کے اوپر ہیں وہاں ہماری ذمہ داری کیا ہے. مصلی کی ذمہ داری کچھ اور ہے، ممبر کی ذمہ داری کچھ اور ہے. ہم سب کو یہ توفیق دے پروردگار کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور ان کے اوپر عمل کر سکیں. پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو ایران میں سانحہ ہوا ہے، جو لوگ اس میں شہید ہوئے، ان کے درجات کو بلند فرما. انقلاب اسلام مضبوط ہے، مضبوط تر بنا. مقام معظم رہبری پروردگار ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رہے. پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. خصوصاً مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب قبلہ، پیروں میں تکلیف ہے، گھٹنے کا آپریشن ہوا، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. پروردگار ان کو، تمام نمازیوں کو، تمام مومنین مومنات کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اس مصلی پر بڑے بڑے بزرگ علماء آئے ہیں، انہوں نے نماز پڑھائی ہے. مولانا قلب عابد صاحب، آل غفران جید علماء مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب. پروردگار ان سب کے درجات کو بلند فرما. علماء حقہ کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں اپنی توفیق میں اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کے اطاعت کر سکیں. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم.